آپ نے ابھی جو بات کرتے کرتے آپ نے کہا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی فقہ جعفری کے حوالے سے جو ہے وہ ظاہر کہا جاتا ہے، تو بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک اہل حدیث ہے، فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ فقہ جعفری کہا جاتا ہے. ایک تو یہ کیوں ہمارا جو نام ہے وہ فقہ جعفری کیسے پڑا، اور اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بنی امیہ کا دور انتہائی ظالمانہ دور تھا. اتنا ظالمانہ دور کہ مسجد نبوی میں حاکم وقت شراب کی حالت میں صبح کی نماز پڑھا رہا تھا. 4 رکعت پڑھائی. نماز فارغ اس نے کہا تم لوگ کہو تو کچھ اور پڑھا دوں، اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کو ٹوک سکتا کہ صبح کی نماز 4 رکعت نہیں ہوتی، 2 رکعت ہوتی ہے. اور شراب کی حالت میں تھوڑی دیر کے بعد اس نے محراب پیغمبر میں قے کی، اور قے سے شراب کے بھبکے اٹھے تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ شخص شراب کی حالت میں تھا. کسی میں ہمت نہیں تھی بات کرنے کی. لیکن جب لوگوں نے ان کے بنی امیہ کے مظالم دیکھے تو ہر طرف ایک نفرت پھیلی ہوئی تھی. بنی عباس نے اس نفرت سے فائدہ اٹھایا. صحیح. بنی عباس مال و دولت کے اعتبار سے بھی قوی لوگ تھے. انہوں نے لوگوں کو برگرایا کہ بھی دیکھو یہ حق آل محمد کا تھا، یہ بنی امیہ جو دشمن تھے اسلام کے، یہ قابض ہو گئے ہیں، ان سے جان چھڑاؤ تاکہ ہم یہ حکومت آل محمد کو پیش کریں. چونکہ آل محمد کی محبت دلوں میں تھی اور بنی امیہ کے مظالم بھی سب دیکھ رہے تھے، اسے سب لوگ اٹھے، ہر علاقے سب نے ساتھ دیا. سب نے ساتھ دیا. اب چونکہ بنی امیہ تو ختم ہو رہے تھے، اس امام تک امام کے پاس جانے سے کسی کو روک نہیں سکتے تھے، اور بنی عباس نے امام کے نام ہی پر حکومت حاصل کرنا شروع کی تھی، اس سے وہ اس مصلحت کی بنا پر بھی امام کے پاس آنے سے روک نہیں سکتے تھے. یہ وہ بات تھی کہ سب دنیا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا آج کا دور وہ ہے کہ ہم امام کی خدمت میں جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. تو مختلف علاقوں سے لوگ آنا شروع ہوئے، علماء، فقہا، محدثین، تفسیر کے شائقین، صنعت حفظ کے شائقین، فلکیات کے شائقین، کیمیا کے شائقین، بڑی تعداد میں لوگ آنا شروع ہوئے. امام کے پاس آتے تھے. یہ سب علماء فقہ آتے تھے. کم از کم 4000 علماء امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. ویسے تو شاگرد امام کی تعداد 40,000 ہے، مگر 4000 میں جو علماء تھے اپنے اپنے علاقے کے، یہ لوگ امام کے پاس آتے تھے، امام سے قیمتی باتیں سیکھتے تھے، اپنے علاقے میں جاتے تھے. لوگ پوچھو یہ اتنی اچھی باتیں کہاں سے لائے؟ لوگ کہتے قال امام جعفر صادق، یہ بات ہم سے جعفر صادق نے کہی. تو 34 برس تک ساری دنیا میں، پوری دنیا اسلام میں یہ بات اتنی پھیلی کہ مذہب اہل بیت کا نام مذہب جعفری قرار پا رہا ہے. ورنہ یہ مذہب محمدی ہے، مذہب علوی ہے، مذہب حسنی ہے، مذہب حسینی ہے، مذہب سجادی ہے، مذہب بکری ہے، ہر امام کا یہ مذہب ہے. مگر چونکہ شہرت ملی چھٹے امام کے زمانے میں، اس سے اس کا نام مذہب جعفری قرار پایا. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو دوسرے مکاتب فکر جیسے فقہ حنفی، امام ابو حنیفہ کے فتوے کو شاگردوں مرتب کیا، اس لیے وہ چیز سامنے آ گئی. یا فقہ شافعی، تو امام شافعی کے شاگردوں نے کچھ فتوے ظاہری کیے، وہ جاری. لیکن یہ جو فقہ ہے یہ فقہ محمدی ہے. صحیح. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت کے قوانین لائے تھے، چونکہ پیغمبر کے فوراً بعد دوسرے لوگ قابض ہو گئے تھے اور اہل بیت کو کنارے کر دیا گیا تھا، اس لیے چھٹے امام کا دور وہ ہے کہ جس میں آزادی کے ساتھ امام کو موقع ملا کہ تمام علوم کو دنیا کے ساتھ پھیلا سکے. اندازہ کرے کہ امام کس قدر وافر مقدار میں لوگوں کو پیغام دے رہے تھے. کہ ایک کتاب ہماری بہت مشہور کتاب بحار الانوار، اس کی 110 جلدیں ہیں. ان 110 جلدوں میں 9 جلدیں کائنات سے متعلق ہیں. ان کا عنوان ہے کتاب السماء والعالم، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو 9 جلدیں موٹی موٹی صرف کائنات سے متعلق ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام نے کتنے ارشادات فرمائے ہیں. صحیح. تو یہ بحار الانوار کی 110 جلدیں، ہر جلد میں 400-500 ارشادات ہیں. اسی طرح باقی جو دوسری کتاب میں وسائل الشیعہ ہے، یا مستدرک الوسائل ہے، یا اس کے بعد جتنی کتابیں مرتب ہیں، الکافی، الوافی، ان سب کا سرچشمہ امام جعفر صادق کے ساتھ ہے. تو چونکہ آپ ہی کے زمانے میں 34 برس تک ہر علاقے میں امام کا نام گونجا، اس سے لوگ مذہب اہل بیت کو مذہب جعفری کہنے لگے. بہت شکریہ.